دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے باتیں چل رہی ہے کہ جو چھوٹا میاں صاحب ہے وہ لندن گئے, وہاں مشاورت کی, کیا آپ سے مشاورت ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سلمان خان اور شاہ رخ خان سے بڑا ایکٹر ہے, لیکن زخم جو ہے ان کے اب سامنے آ گئے ہیں, تو اس بیان پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان سے شیڈول کا جو دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا, وہ مصر میں تھا. جو موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں آ رہے ہیں اس حوالے سے ایک سمٹ تھی, اور واپسی پر وہ ضرور رکے ہیں لندن میں, اور جب پاکستان پہنچے ہیں تو کرونا ہو گیا ہے. تو ابھی تک کوئی رابطہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ہم لندن کے وہاں جو ان کی مصروفیت ہے یا مشاورت ہے اس پر کوئی تبصرہ کر سکیں. اور باقی رہی وہ بات, تو ہر چیز کا ایک دفعہ کی جاتی ہے, تکرار نہیں کی جاتی. اچھا مولانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے, عمران خان حکومت میں تھے, تو چور چور کی آواز آتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے. اب آپ حکومت میں ہیں, وہ اپوزیشن میں ہیں ایک قسم کے, تو کرپشن ثابت کون کرے گا؟ ثبوت نہیں ہوتے, جیلوں میں لوگ جاتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پیرنی اور گوگی اور کپتان نے لوٹ لیا, تو ثابت کون کرے گا؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے, یہاں پر فیصلے اداروں نے کیے, اور ادارے ایک اتھارٹی ہوتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میری پارٹی کا یہ انداز سیاست نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں, اور اختلاف کرنا جو ہے وہ ہم اس لب و لہجے کے ساتھ کریں. لیکن جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم سیاسی کارکن ہیں, تبصرے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تبصرہ کرتے ہیں. ایک تو ثاقب نثار نے اسی عمران خان کو صادق اور امین میں کلیئر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ چور ثابت کیا. اب آپ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ثاقب نثار کے صادق اور امین والے فیصلے پہ نظر ثانی کریں؟ اس کے فیصلے پہ نہیں, آپ سادے آدمی ہیں, اس کو صادق اور امین کون کہے گا؟ خود صادق نثار کو. وہ اس قابل ہے کہ اس کو آدمی یہ بات کہے کہ تم صادق اور امین ہو, چجائے کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ان دنوں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنی سینئرٹی کی بیس پہ بن جاتے ہیں اور کوئی شور نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن جب بھی آرمی چیف کی تقرری آتی ہے تو ملک میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے. کیا سینئرٹی کا اصول ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ایک دوسری چیز سر, آپ نے توشہ خانہ کی بات کی, ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے, انفارمیشن کمیشن میں بھی چل رہی ہے, اور اس انفارمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ جتنے صدور اور وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے تمام کی تفصیلات دی جائیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو توشہ خانے کے نظام سے واقف ہی نہیں ہوں, اور نہیں میں نے کبھی وہ منصب لیا ہے کہ جس کے بعد مجھے توشہ خانے میں کوئی چیز جمع کرنی ہوتی ہے. ہاں, آ جانا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے, اور پتہ ہی نہیں چلے گا, بلکہ جس ملک نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے اور وہ توشہ خانے میں موجود ہے, اس سے اس ملک اور ہمارے درمیان تعلقات پر ایک خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا, ایک مرتبہ مریم صاحبہ لانگ مارچ کر کے آئی, پھر بلاول بھٹو صاحب بھی آئے. اس وقت حکومت یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا, آنے دیا, حالانکہ آپ کے بیانات بھی تھے کہ ہر قیمت میں ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے. اب اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر پہلے بھی جب یہاں پر آپ لوگ تشریف لائے تھے تو آپ نے سوال اس بھی کیا تھا, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اب بار بار روز ایک بات کہنا, ہم آئے ہیں بڑے منظم طریقے سے آئے ہیں, ثابت کیا ہے کہ ہم منظم بھی ہیں, ہم پرامن بھی ہیں. پھر ان کو تو عدالت نے اجازت دی, عدالت کے کہنے پر ان کو اندر لایا گیا. پھر آپ بتائیں کہ جو انتظامیہ نے اس کے لیے حد مقرر کی تھی, کیا وہ وہاں ٹھہرے؟ کیا آگے آ کر انہوں نے بلیو ایریا میں آگ نہیں لگائی؟ تو یہ کردار ہوتے ہیں دو نا, ہم ان کی اس کردار کی روشنی میں موقف لیتے ہیں, اور ہمارے بارے میں کوئی بتایا اگر ہم نے کوئی ایسی غلط بات کی ہوتی. مولانا 29 نومبر کو حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل ہوں گے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 نومبر کو وہی فوج کی کمان سنبھالیں گے یا کوئی نیا نام آ سکتا ہے؟ میں یہ گزارش کروں آپ سے کہ جنرلز کے بارے میں ذاتی طور پر زیادہ نہیں جانتا. یہ جس کی ذمہ داری ہے
आईनी तौर पर वही पूरा आपसे करेगा। मुशावरत हुई है इस नाम पे जो सीनियर मोस्ट हैं उनके? और ज़रूरत भी नहीं है और हमें कोई इस पर मौलाना साहब इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हॉट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी शाजिब खानदाना साहब ने कल इंटरव्यू किया, तो उसके बाद खान साहब ने अब से कुछ देर पहले वजारती बयान जारी किया। वो कहते हैं कि जो घड़ी मैंने बेची है वो इस्लामाबाद में बेची है और सबूत भी मेरे पास मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, खान साहब ये भी कहते हैं कि भाई जब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता तो आप एंड में 4 साल बाद घड़ी लेकर ध्यान आएंगे। में रखें कि ये आप ऐसी बाजार की बात कर रहे हैं कि इस बाजार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मौलाना साहब ये बताइए कि मौलाना साहब ये आप बताइए जो मालूमात देते हैं उसमें मौलाना बात साहब ये बता दें कि कल एक खबर आई कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उसमें एक समरी आ रही है कि एक्सटेंशन की जगह दोबारा तैनाती का टर्म जो यूज हो रहा है, तो क्या आपकी हुकूमत जो है दबाव में है कि यार कोई नया रेफरी आएगा तो मैच का पलटा ही बदल देगा, इसी रेफरी के साथ मैच जारी रखेगा? बदकिस्मती से एक तो मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसको इदारों ने वाज़े करने हैं, हमने वाज़े नहीं करना चाहिए। चाहे किसी के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, चाहे तोशाखाने का मसला है, सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक के सामने आ रही हैं और उस पर तबसरे होते हैं। तो हमारी बात तो तबसरे की हद तक है, न हम ये हक़ रखते हैं कि किसी के बारे में एक फ़ैसला सादर कर दें और डिक्लेयर कर दें, नहीं हम इस बात का हक़ रखते हैं कि हम किसी की सीनियरिटी पे बहस करें या सीनियरिटी के अलावा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की चॉइस हो तो वो भी उसका इख्तियार है और मेरिट पे जांचना ये भी उसका इख्तियार है। आइन की रूह से कौन ज़्यादा हकदार है वो भी उन्होंने जांचना है। लिहाजा इस मामले को जितना भी आप सवालात करते जाएंगे उतना ही वो मसला वो आइन के हुदूद से बाहर जाएगा। हमारी वो क़ियादत जो मुल्क को हिसार देती है एक और एक दिफाई हिसार, उसको मुतनाज़ बनाने में हमें क्या दिलचस्पी है, क्यों हम उस पर बहस करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। ये रुझान ख़त्म हो जाना चाहिए।